لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے انسانوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں خدا کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انسانی اخلاقیات میسر ہوں اور انسان یہ کوشش کرے کہ وہ ان حیوانی جبلتوں پر قابو پائے جو پوری دنیا میں فساد کا سبب بنتی ہیں. چنانچہ آپ سے عرض کیا گیا کہ ٹھنڈا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شدید گرمی پڑ رہی ہو اور آدمی یہ چاہے کہ سکون حاصل کرے جبکہ پیاس لگی ہو تو ٹھنڈا پانی اس کی قدر آتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کو حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شدید گرمی کے عالم میں اگر تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کیا جائے تو تمہیں جتنا وہ شربت عزیز لگے گا اس سے زیادہ وہ پیارے تھے. گرم روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان گرم گرم روٹی کو کبھی بغیر سالن کے بھی کھا لیتا ہے, چٹنی سے کھا لیتا ہے. بالکل ایسے ہی اتنا ٹھنڈا مزاج کہ آدمی لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مذمت سے اوپر ہو کر جیے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمیشہ زندگی میں اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیشہ نظر پہنچنی چاہیے کہ میں نے کیا منزل اچیو کرنی ہے اور قطعاً پرواہ نہ کرے کہ اس راستے میں کسی نے تعریف کیا کی اور کسی نے مذمت کیا کی. ایمان پہ موت آ جائے تو پھر آدمی قابل تعریف ٹھہرتا ہے اور ایمان لے کے دنیا سے نہیں گیا تو اب قابل مذمت ٹھہرا. تو جب تک موت فیصلہ نہ کرے تعریف اور مذمت دونوں بیکار. اس لیے بچوں کی تعریف کی جاتی ہے حوصلہ افزائی ہو, لیکن عقل مند اور دانا آدمی وہ کبھی بھی جذبات میں نہیں الجھتا اور وہ دیکھتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جذبات میں آ جانا, لوگوں کو تنگ کرنا, روڈز بلاک کر دینا, کنٹینرز لگانے پہ حکومت کو مجبور کر دینا, پولیس سے جھڑپیں اور 2, 3, 5, 7 آدمی زخمی اور مر جانا, یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتی ہیں اور کچھ فائدہ دینے والی نہیں. جگہ جگہ نعرے لگتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ان سب کو جمع کر کے کوئی کہے کہ غلامی رسول میں علم بھی قبول ہے, یہ کیوں نہیں؟ تعلیم کیوں؟ پڑھتے کیوں؟ حلال کا رزق اور ماں باپ لاکھوں روپے خرچ کر کے کالج, اسکول, یونیورسٹی, مدرسے میں بھیجیں اور ان کو ذرا اس پیسے کی پرواہ نہیں ہے. روڈز بلاک
کرو، لڑو مرو مارو، پچھلے 300 سال سے یہی جذباتی باتیں کر رہے ہو، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ تانے کچہری ہے، ہر ایک نسل 30 سال کے بعد جوان ہو جائے اور اس کے نادان قائدین پھر اسے آگ میں جھونک دیں، پھر اسے خون میں جھونک دیں، وہ پٹ کے آتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں ساری زندگی پھر جہاد کا نام نہیں لیتے، چپ کر کے 30 سال 35 سال میں پٹائی ہو گئی اچھی طرح، اب اولاد شادی بیوی کاروبار، اب اس کی اگلی نسل آ جاتی ہے، وہ پھر جذباتی حرکتیں کرتے ہیں، نہ باپ کو کبھی کتاب سے دلچسپی رہی، نہ اولاد کو دلچسپی رہی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج پوری دنیا میں سوئی سلائی سے لے کے دماغ تک کے آپریشن کرنے کے لیے جتنی ادویات اور مشینیں ہیں، زندگی کے کسی عالم میں دیکھ لیجئے، موبائل کو دیکھ لیجئے، آپ چاند کے سفر کو دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے وہ سب کی سب ادھر چلی گئی، اس لیے کہ انہوں نے سر جھکا کے کام کیا، اور ہم ان کے دروازے پہ بھیک مانگنے والے اور ان سے دریوزہ گری کرنے والے، اور ایک ایک چیز میں ان کے محتاج، تعلیم میں ہم ان کے محتاج، فکر میں ہم ان کے محتاج، پیسے میں ہم ان کے محتاج، اپنے سیاسی حالات میں ہم ان کے محتاج، اور جوش چڑھا ہے کہ مارو لڑو، کسی طرح ٹریفک بلاک کرو، اپنے ہی شہریوں کو نقصان دو، تکلیف پہنچاؤ، یہ کون سی عقل کی راہ ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پچھلی 9-10 نسلیں اس جذبات میں رہ رہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہاتھ پکڑے اور کہے بیٹے آپ بھی نوبل پرائز کبھی جیت کے آئیے، آپ بھی سائنس میں ترقی کیجیے، کبھی میتھمیٹکس آپ بھی پڑھیے، اور کچھ نہیں تو اپنے دین ہی کو پڑھ کے اتنے اچھے صاحب علم اور مفتی بنو کہ جو آئے سنے تو وہ مجبور ہو جائے اس بات پہ کہ واقعی علم اس کو کہتے۔ اس لیے یہ سب جذباتیت ہے، اور سب کی سب شیطانی راہیں ہماری نسلوں کو ہٹا دیتی ہیں کہ ہم کسی چیز پر کام کریں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ آہستہ 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 پڑھائی، تعلیم، تعلیمی ادارے سب مفقود ہو کر رہ گئے، اور وہ لوگ ٹیچرز بن کے سامنے آئے جنہوں نے پیسے کے لیے پڑھانا ہے، اور پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، تانے کھانا اور لوگوں کے کانوں پر مشتعل ہو جانا اور لوگوں کی گالیوں پہ غصے میں آ جانا، یہ بہت بہت نقصان کی چیز ہے۔ 1000 گالیاں کوئی دے بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، 1000 مرتبہ کوئی تانا دے بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ کرنا کیا، اور زندگی اللہ نے دی کس لیے؟ اللہ نے زندگی دی ہے دعوت کے لیے، اللہ نے زندگی دی ہے کہ ہم اپنے قول، فعل اور عمل کو ایسا کریں کہ نان مسلم کوئی بھی دیکھے تو وہ اعتراف پر مجبور ہو جائے کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اچھا مسلمان کے ساتھ تعلق ہوا تو اتنا اچھا آدمی، لین دین میں اتنا اچھا آدمی۔ یہ تانے کھانا اور تانوں کی بنیاد پہ طیش میں آنا آپ کو معلوم نہیں ہے گھروں اور نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ ایک عورت تانا دیتی اور پورا گھر اجڑ جاتا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک عورت اور مرد کا تانا قتل، مقدمے، کچہری تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ پورا غزوہ بدر جو ہوا ہے اس کی بنیاد ایک شخص کا تانا ہے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ جو ربیع ثانی اب شروع ہوا ہے، اس کے بعد جمادی الاولیٰ اور اخریٰ اور پھر رجب بڑا پاک مہینہ سمجھا جاتا تھا۔
حضرت صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ آدمیوں کو بھیجا اور فرمایا دیکھو چاند آج شام طلوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تم نے جا کر مشرکین کی صرف خبر دینی ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں مدینہ کے قریب تو کیا کر رہے ہیں، کون ہے۔ یہ لوگ چلے گئے اور جاسوسی ہو رہی تھی، اور ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کسی کافر کو دیکھا اور انہوں نے تیر چلا دیا۔ یہ جو تیر چلا ہے یہ عمر کو جا کے لگا، اس کا نام لڑکے کا عمر تھا اور وہ مر گیا۔ چاند نظر آ گیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں تھی۔ اہل مکہ نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا پاک مہینوں میں بھی اب یہ کرنے لگے ہیں، اور یہ دیکھو قتل ہو گیا عمر کا۔ بس اس پہ اہل مکہ اٹھے اور بہانہ یہ بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرخ اونٹ پہ آدمی ہے نا، اگر لوگ اس جوان کی مان لیں تو آج سارا عرب بچ جائے۔ وہ سرخ اونٹ پہ وہ بالکل جوان حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فیضا، اور حکیم ابن حزام یہ عرب اپنے دارالندوہ میں 40 سال سے کم عمر کسی سردار کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ 19 سال کے تھے حکیم جب انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے کہا تیرے مشورے 80 سال کی عمر کے لوگوں سے زیادہ ہیں، تو اتنا دانشمند ہے۔ حکیم ابن حزام لڑنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سرخ اونٹ بڑا خوبصورت، اس پہ سوار بڑے سخی آدمی، اور پھر اس لڑکے کی بات مان جائے سارا عرب نجات پا جائے گا۔ اس نے جنگ سے ایک دن دوپہر کو جنگ ہوئی ہے اور صبح ہو گیا ابو جہل عمر کے بھائی کے پاس، اور اس نے کہا بھائی سارا مسئلہ تمہارے بھائی کا خون ہے نا، دیکھو اگر آج اس جنگ میں ہم فتح پا گئے، ہمارے پھوپھی کا بیٹا ہے، فلاں چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، فلاں آدمی یہ داماد ہے، تشریف لائیے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارے رشتے ہیں، یہ سارے رشتے ہیں، اور اگر یہ لاشیں ہم نے دیکھی تو کفر ہے ایسی پتہ سے کہ اپنے ہی بھائی مرے ہوئے دیکھیں گے کیا فائدہ ہو، اور اگر یہ فتح پا گئے مسلمان تو ان کو تو اپنے دین کا نشہ ہے، انہیں تو کوئی افسوس نہیں ہونا۔ تمہارے بھائی عمر کا مسئلہ ہے نا، میری بات مانو، خدا را یہ کرو کہ عمر کی خون کی قیمت 100 اونٹ بنتی ہے، اور میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں 100 اونٹ تمہیں لا کے دے دیتا ہوں، مجھ سے لے لو 100۔ ہم اہل مکہ 100 اونٹ جو جرمانہ تم لگاؤ ہم تیار ہیں نہ لڑو۔ اس بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی، اس کا ٹھیک کہتے ہو نہیں لڑنا چاہیے، لیکن سردار سے جا کے پوچھو، سردار کا ابو جہل، اس کے پاس جب یہ گئے اور انہوں نے یہ ساری رائے دی تو اس سے کہا اچھا ہم اتنے بے غیرت بن جائیں کہ اپنے ایک فرد کے خون کا بدلہ نہ لے سکے، اور اس سے کہا عجیب بات کرتے ہو، اگر تم لوگوں کو اتنا خوف ہے تو تم اپنے جسم کے فلاں فلاں جگہ پہ خوشبو لگاؤ اور جا کے بیٹھو اپنی بیویوں کے پاس۔ حکیم اتنا سخت جملہ سن کے بھی چپ رہے، انہوں نے کہا مت جذبات کی بات کرو، مجھے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کے 100 دے دیتا ہوں، مت لڑو۔ اور ابو جہل اٹھا اور اس نے یہ تانا دیا، اس نے کہا واہ راہو، ہائے عمر تیرا خون، ہائے عمر تیرا بدلہ۔ بس یہ اس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس جو ڈرمز تھے اس پہ ضربیں لگنے لگی اور موسیقی کا ایک شور بلند ہوا، اور عرب جوان اٹھ کھڑے ہوئے، تیر کمان نیزے سب چیزیں لے کے، اور ہر طرف پکار پڑی وام راؤ ہائے عمر کا خون، ہائے عمر کا خون، اور ٹکرا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت اور ناکامی کا سبب بنے۔ یہ ایک تانا ہے، یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اس قدم کا نتیجہ کیا نکلے گا،
اس لیے یہ جذباتی حرکتیں کرنا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، لیکن اپنی حیثیت کی تو دیکھے، آدمی اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ ہمارے مخالفین جنہیں ہم مخالف تصور کرتے ہیں 4 10 20 15 خون ہو جائیں، لاکھوں کے حساب سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں، اور ہمارے ہاں مذہب ایسی چیز ہے جس کو عوام نہیں چاہتے کہ ان پہ نافذ، مذہب ایسی چیز ہے اسلام، ہمارے عوام نہیں چاہتے کہ اسلام اس ملک میں آئے، جب نہیں چاہتے تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیا لوگ مرتد ہو جائیں؟ اب کھلے بندوں اسلام کو گا لیا، اگر لوگ اسلام چاہتے ہوتے تو اپنی ذاتی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، اگر لوگ اسلام چاہتے ہوتے حرام کا حال چھوڑ دیتے، زمینوں کے مقدمے ختم ہو جاتے، قتل کے مقدمے ختم ہو جاتے، اگر لوگ اسلام چاہتے ہوتے تو آج 70 سال میں کسی ایک اسلامی پارٹی کو، اسلامک پارٹی کو کوئی تو ووٹ دیتا، کوئی سیٹیں اکثریت آ جاتی، کچھ بھی نہیں ہے، یا تو انہیں اپنے لیڈرز پہ اعتماد نہیں یا اسلام نہیں چاہتے۔ اب بھلا اس بات کے لیے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، اس بات کے لیے کہ آپ نے بیکری کی چیزیں خالص بنانی، اب اس کے لیے بھی امیر المومنین کی ضرورت، لوگوں کو یہ کہنا کہ لائن بنا لو، اس لائن کے لیے بھی ایک امیر المومنین کی ضرورت ہے، یہ تو ہماری نجی زندگی کے مسئلے ہیں۔ آپ چلے جائیے، کہیں بھی لائن کا کوئی تصور نہیں رہا مسلمانوں میں، اپنی بات کا تصور نہیں رہا۔ یہ گاڑیوں کو دیکھیے جب ہم اوورٹیک کرتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، تو اس لیے جب لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، نفاق کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، جھوٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، غیبت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، غصہ، جتنی طاقت اور جتنی قدرت ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ بادشاہ کا غصہ سلطنت کو اجاڑ دیتا ہے، اور باپ کا غصہ گھر کو اجاڑ دیتا ہے، ماں کا غصہ نسل کو اجاڑ دیتا ہے، دوستوں کا غصہ تنہا کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں، کیا اس کے لیے بھی ایک اسلامی حکومت چاہیے؟ کیا اس کے لیے بھی حکومت کوئی قانون بنائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا؟ اس لیے بھائی یہ ٹھنڈا مزاج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مت گھبرائے لوگوں کی گالیوں پہ، لوگوں کی مذمت پہ۔ گالی ہر آدمی اپنے درجے کی دیتا ہے۔ عام بازار میں چلے جائیے، مارکیٹ میں ایک سبزی فروش ہے، کچھ ایسا ہے، وہ گالی دے دے گا ماں بہن کی، اور یہی گالی اگر مولوی صاحب کی آئے گی تو ہے وہ ماں باپ کی تو نہیں کریں گے نا گالی، وہ تو کفر کا فتویٰ دیں گے، شرعی گالی۔ یہ گالی ان کی ہے کہ بغیر وجہ سے وہ کہیں گے یہ کافر ہے۔ نہیں گھبرانا چاہیے، ایک ہی کام کرنے کا ہے، علم اور اس کی بنیاد پہ اللہ کے دین کی بات، تعلیم اور اس کے بعد اللہ کے دین کی بات، صحیح عقیدہ، پھر صحیح تعلیم پر صحیح عمل، اور عمل میں اخلاص کا پیدا ہو جانا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا کہ مومن کی زندگی کی ٹرین اور پٹری یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔